توبہ جو ہوئی حضرت آدم کی، اس کو ہم کس طرح اربعین اور ان دنوں میں ہم حس کر سکتے ہیں اور اس سے سبق لے کے اس ایام میں استفادہ کر سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جبرائیل کو کہا یا اخی، اے میرے بھائی جبرائیل، یہ جو پانچواں ہے جو حسین ہے، یہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے ینکسر قلبی، جس کی وجہ سے میرے قلب میں ایک طوفان، ایک ولولہ ایجاد ہوا ہے، تلاطم ایجاد ہوا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو نکل پہ۔ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ولدک، تیرا بیٹا ہے یہ حسین، ھذا یصاب من مصیبت تظہر عندها المصائب، پھر اس کے ساتھ مصائب پیش آئیں گے۔ پھر فرمایا یا اخی وما ہی، یہ مصائب کیا ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا یقتل عطشانا، حسین پیاسے مارے، تیرا بیٹا پیاسا مارا جائے گا، غریبا وحیدا فریدا، تنہا مارا جائے گا، تک و تنہا ہوگا، لیس لہ ناصر، اس کا کوئی ناصر نہیں ہوگا، ولا معین ولا تراہ یا آدم وہو یقول، پھر وہ کہے گا حسین علیہ السلام کا وا عطشا وا قلت ناصرا۔ یہ روایات کے الفاظ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ایک ایسا قصہ نہیں جو 61 ہجری میں پیش آیا ہے، نہیں، یہ وہ قصہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء کو توجہ دلائی گئی، اور یہ توجہ انبیاء علیہ السلام کو نجات دیتی ہے، جو طول تاریخ میں جاری اور ساری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام اربعین سفر عشق میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ بحث کا ہدف یہی ہے کہ ہم ان ایام سے جو خداوند متعال نے ہمارے لیے ایک واقعہ ہدیہ ہے، ان سے استفادہ کر سکیں، اور جو خدا نے ان ایام میں رموز اور اسرار رکھے ہیں ان کو سمجھ سکیں اور اس سے استفادہ کر کے ہم کمال تک پہنچ سکیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بحث میں موجود ہیں شیخ خانی رضا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، جیسے آپ پہلے بھی وقت دیتے رہے اور آج بھی آپ نے وقت دیا۔ جیسے جو ناظرین آج ہمارے ساتھ، جنہوں نے آج پروگرام میں ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں، ان کو بتاتے چلتے ہیں کہ ہم پہلے 2 سیشن ہو چکے ہیں، اور خلاصتاً میں معذرت آپ سے وقت لیتے ہوئے کہ اس میں ہماری جو بحث ہے وہ اس میں اربعین اور اربعین، یعنی اس کو ہم نے اس کا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، جیسے تاریخ کے مختلف ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر حضرت آدم تک پہنچے تھے، حضرت آدم سے لے کے نیچے تک آنا تھا، اور پچھلے سیشن میں ہم نے حضرت آدم کے حوالے سے بات کی۔ میں چاہوں گا صاحب، حضرت آدم کا قصہ آپ نے بہت بحسن انداز سے قرآن کی روایات کی روشنی میں کھولا اور بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ میں اس میں جو میرے لیے واقعہ جالب تھا نقطہ وہ یہی تھا کہ حضرت آدم کا جو واقعہ ہے اور وہ جو قصہ ہے اور جو خلقت ہے، وہ صرف ایک خود شخص آدم نہیں بلکہ تمام انسانیت، ہماری سب کے لیے وہی قصہ ہے، اور ہم اپنی ذات کو ادھر رکھ کے دیکھیں، اور پھر اس میں اسماء الہی کی بات ہوئی۔ میں چاہوں گا کہ اس سیشن میں آپ اس چیز کی طرف، اسی بحث کے تناظر میں ہم اس کو اربعین سے کیسے وصل کرتے ہیں، ہم اربعین میں کس طرح قصہ یہ حضرت آدم، خلقت حضرت آدم اور توبہ جو ہوئی حضرت آدم کی، اس کو ہم کس طرح اربعین اور ان دنوں میں ہم حس کر سکتے ہیں اور اس سے سبق لے کے اس ایام میں استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمیشہ کی طرح ہم حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں، اور خصوصاً حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، کہ یہ ایام ان سے متعلق ہے، ان دونوں ہستیوں کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں وارد ہو سکیں۔ دیکھیں، میں ابتداءً ایک نقطہ یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا۔ اگر ہم کربلا کو، امام حسین علیہ السلام کے قصے کو، امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پر جو مصائب ڈھائے گئے، اگر ان کو صرف احساساتی نگاہ سے دیکھیں گے، ایموشنل نگاہ سے فقط دیکھیں گے،
تو یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگا. اگرچہ اس کی اہمیت اپنی جگہ باقی ہے، اگرچہ ایموشنز اور احساسات کی اہمیت اپنی جگہ باقی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر صرف ایموشنز اور احساسات انسان کے وجود پر حاکم ہو تو یہاں پر گمراہی کا چانس بہت ہے. لیکن اگر ان احساسات پر عقل اور عقلانیت کی حکومت ہو تو بوسٹر لگے جاتا تو یہاں پر گمراہی کا چانس کم ہو جاتا ہے. یعنی انسان ایک عمق کے ساتھ ایک ان ڈیپتھ طریقے سے دین کو دیکھے گا. امام حسین علیہ السلام کے ماجرا کو اور قصے کو اس دیکھنے کا ایک گا. چیز یہ بھی ہے نا کہ مثلا بعض لوگ فقط عقلانی بنیادوں پہ دیکھتے ہیں اور نہ اس میں حصہ ہے. یہیں پر نہ کچھ افراط و ہے. تفریط. ہاں، تو اگر ہم ان دونوں کا آپس میں مل کے ہو تو شاید زیادہ ہی یہاں پر دیکھیں بعض لوگ ممکن ہے یہاں پر افراط و تفریط کا شکار ہو. ممکن ہے بعض کرنا یہ دین میں صرف عقل ہے، احساسات نہیں کہتا، یہ دین نہیں کہتا. بعض لوگ ممکن ہے کہیں گے صرف احساسات. کے اندر صرف احساسات ہیں، ایموشنز ہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے. دین کہتا ہے کہ عقل اور عقلانیت بھی لے کر آؤ اور اس کے آتا ہے اس کے سائے میں اپنے احساسات کو بھی برجستہ کرو. یہاں پر انسان کی ہدایت مکمل ہو سکتی ہے. لہٰذا اس نقطے کو ہمیں بہت ہی اپنے وجود کے اندر حاکم کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کو ہم تھوڑا سا عمیق نگاہ سے دیکھیں، گہرائی میں دیکھیں. یہ ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا. دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے آنے کا ہدف کیا تھا. انبیاء علیہ السلام کے آنے کا ہدف یہ تھا کہ وہ توحید جو عرش پر ہے وہ فرش پر آ جائے، اللہ اکبر. وہ زمین پر آ جائے. توحید فقط آسمان کے اندر محدود نہیں رہ سکتی. اگر کوئی کہے کہ نہیں توحید فقط یہ ہے کہ میں یہ ثابت کر لوں کہ خدا ایک ہے اور دو نہیں ہے، تو اگرچہ یہ عقائد کے لحاظ سے یہ بحث ضروری ہے، لیکن آپ اسی ٹاپک کو اپنے ذہن سے باہر اس دنیا میں ملے گا. اپنے اعمال میں لے کے آئے. یعنی توحید میرے وجود کا حصہ بن جائے، درست میری جان کا حصہ بن جائے. درست. امامت میری جان میرے وجود کا حصہ بن جائے. انبیاء علیہ السلام کا ہدف یہی تھا کہ توحید کو آسمان سے زمین پر لے کر. جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں بتایا کہ اسماء الہی کو ایکٹیو کرنا ہے، ہم انہی چیزوں کو ایکٹیو وہ کرنا. توحید ہے کہ انشاءاللہ اب ہم آج کے اس پروگرام میں میں چاہوں گا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں تھوڑا سا ایک بریک لیتے ہیں، یہیں پر رکتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ توحید جو آدم علیہ السلام کے قصے میں موجود ہے یہ 40 میں کیسے محقق ہوگی، دوست امپلیمنٹ ہوگی. ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں ابتداءً ایک بہت ہی خوبصورت روایت آپ کی خدمت میں جہاں پر پیش کرنا چاہوں گا. وہ روایت کامل الزیارات صفحہ نمبر 67 میں آئی ہے. اس میں دیکھیں یہ روایت کیا ہے. ائمہ ہدیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من نبی، کوئی ایسا نبی نہیں ہے الا مگر یہ کہ وقد زار کربلا، اللہ اکبر، مگر یہ کہ اس نبی نے کربلا کی زیارت نہ کی. وقف علیہ، اور وہ کربلا کے مقام اور لوکیشن میں رکا ہوا ٹھہرا ہو. یعنی ہر نبی نے 1,24,000 میں سے تمام انبیاء نے کربلا کی زیارت کی ہے اور وہاں پہ وقف بھی کیا ہے، توقف بھی کیا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر توجہ دینا، نہ فقط مصائب پر توجہ دینا بلکہ اس لوکیشن اور اس مکان میں ٹھہرنا جہاں امام کی قربانی ہوئی ہے، جہاں پر وہ مصائب ڈھائے گئے اہل البیت علیہ السلام پر، اس مکان کی اہمیت بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ سنت انبیاء ہے اور یہ انبیاء کی سنت ہے جو طول تاریخ میں جاری اور ساری ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ایک ایسا قصہ نہیں جو 61 ہجری میں پیش آیا ہے. نہیں، یہ وہ قصہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء کو توجہ دلائی گئی اور یہ توجہ انبیاء علیہ السلام کو نجات دیتی ہے. جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ماجرا پیش کیا، انشاءاللہ وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہمارے اس حوالے سے. ایک نکتہ جو میں نے کل یا پچھلے ایپیسوڈ میں پیش کیا تھا وہ وبود کا ماجرا تھا. آپ دیکھیں جب آدم علیہ السلام اس شجرہ ممنوعہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
اور اس پھل سے تناول کرتے ہیں تو یہاں پر حبوط کا خطاب آتا ہے خداوند سبحان کی جانب سے. وہ حبوط کا جو خطاب ہے وہ یہ ہے. آپ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کہ تم حبوط کر جاؤ، تم سب حبوط کر جاؤ. کس کو خطاب ہے؟ آدم حوا اور شیطان کو. تینوں کو خطاب ہے. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں حبوط عداوتی. درست. وہ حبوط جو من دانی یا من حیوانی سے مربوط ہے. درست. اس حبوط جیسے آپ دیکھیں انہوں نے اس پھل سے تناول کیا، بدن کی طرف توجہ ہوئی. بدن یعنی انسان کا من حیوانی، حیوانی حقیقت انسان، درست. جو کہ پست ہے، جو کہ لو لیول ہے. جو شیطان اسی کو دیکھ کے ہی کہہ رہا تھا پس. شیطان اسی کو دیکھ کر کہہ رہا ہے، یعنی شیطان نے بھی انسان کا یہی من حیوانی دیکھا اور کہا پس اور کہا کہ دیکھو بھائی یہ پست ہے، میں بہت اچھا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں تک اس کو ہولڈ رکھیں. اب جب یہ حبوط اول کی خطاب آتا ہے تو یہاں پر یہاں پر در حقیقت دو راستے وجود میں آتے ہیں. درست. آدم کی نسبت ملائکہ کا سجدہ، اس سے پہلے ایک ہی راستہ موجودہ اس پورے کائنات میں، وہ راستہ ہدایت کا راستہ. لیکن جیسے ہی حبوط ہوا یہاں سے ایک اور راستہ وجود میں آیا، وہ کیا؟ عداوت اور گمراہی کا راستہ. یعنی اب بشر کے سامنے ہدایت بھی ہے اور عداوت اور وجود میں آ کہ انسان اختیاراً چوز کرے، انتخاب کرے کہ وہ سعادت اور ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہے یا شقاوت اور گمراہی اور دشمنی اور عداوت کی طرف جانا چاہتا ہے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں حبوط اول، پہلا خطاب حبوط کا. اس کے بعد آدم علیہ السلام توبہ کرتے ہیں اور اس توبہ کے نتیجے میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ میں نے کہا تھا آپ کی خدمت میں، مفسرین فرماتے ہیں، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ کلمات اہل البیت علیہ السلام خمسہ طیبہ کے کلمات ہیں کہ آپ دیکھیں روایات میں موجود ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ أَنَّهُ، یعنی آدم علیہ السلام نے رَأَى سَاقَ الْعَرْشِ، کلمات کیا ہے کہ آدم نے عرش کو دیکھا، وَأَسْمَاءَ النَّبِيِّ وَالْأَئِمَّةِ علیہم الصلاۃ، اور نبی اور ائمہ کے اسماء دیکھے. فَلَقَّنَهُ جبرائیل، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آدم کو تلقین کی اور کہا کہ اے آدم کہو یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن والحسین ومنک الاحسان. اللہ اکبر. یہ آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو دیکھا، فتاب علیہ، یہاں پر ان کی توبہ محقق ہو جاتی ہے. جب توبہ محقق ہو جاتی ہے دوسرے حبوط کا خطاب آتا ہے. اس کے بعد توبہ کے بعد ہے، توبہ کے بعد ایک حبوط توبہ سے پہلے ہے. وہ حبوط کیا ہے؟ من حیوانی کی طرف نزول آنا، تنزل کرنا. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام شجرہ ممنوعہ سے پہلے کہاں پر تھے؟ اس من عالی میں تھے، اپنے حقیقی من میں تھے. درست. لیکن جیسے ہی شیطان کے وسوسے میں آئے تو میں نے دو نیچے من حیوانی کی طرف تنزل کیا. یہاں پر حبوط اول کا خطاب آتا ہے کہ تم سب یہاں سے جنت سے نکل جاؤ. آدم علیہ السلام توبہ کرتے اور یہاں پر یہ توبہ باعث بنتا ہے کہ آدم اس من حیوانی سے دوبارہ من عالی کی طرف سفر کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. درست. ٹھیک ہے، یہاں تک اس کو رکھیں. اب جب دوسرے حبوط کا خطاب آتا تو عجیب ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب حبوط کرو جمیعاً. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس حبوط دوم کے بعد آدم علیہ السلام متوجہ ہوتے من عالی کی طرف. درست. کیا مطلب؟ اور یہیں سے در حقیقت وہ زمین پر آتے اور شریعت کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے. یعنی شریعت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ من عالی کی طرف توجہ کرنے سے. درست. اس حبوط دوم کے بعد شریعت کا آغاز ہوتا ہے اور آدم اپنی نبوت کا آغاز زمین سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو سنبھال کے رکھیں. حبوط اول، حبوط دوم.
حبوط اول کیا؟ من حیوانی. درست. حبوط دوم کیا؟ من عالی. عالی. اپنے روحانی اور حقیقی من کی طرف توجہ کرنا. آئے اربعین. اربعین در حقیقت انسانوں کا، مؤمنین کا، بلکہ یوں کہو تمام انسانیت کا من حیوانی سے من عالی تک کا سفر. اللہ اکبر. اربعین در حقیقت اجتماعی اور معاشرتی اور سوسائٹل توبہ کا نام ہے. سوسائٹل توبہ کا نام ہے. اچھا. اب آپ دیکھیں، ہم انسان جو کہ اپنی روٹین کے لائف میں مشغول ہے، کوئی 9 to 5 کی جاب میں مشغول ہے، کیسے؟ جو ہاؤس وائف ہے وہ گھر میں اپنے کاموں میں مشغول ہے. ٹھیک ہے، آپ فرض کریں ایک خاتون ہے، ہاؤس وائف ہے، اب اس کا ہسبینڈ جاب پہ گیا ہوا ہے، کام پہ بچے اسکول پہ گئے ہیں، اب یہ خانے دار ہے، کیا کریں؟ یہ گھر کے اندر اب یہ مسلسل مثلا آپ دیکھیں اگر اس کی ہدایت مکمل نہ ہو تو یہ آپ دیکھیں فار ایگزامپل اپنا ٹائم سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پر، اسنیپ چیٹ پر مشغول ہے ملا کر، یا مثلا پاکستانی ڈرامے دیکھ رہی ہے، ڈرامے، فلمیں اور گوسپنگ میں اور ان چیزوں میں مشغول ہے. وہ جو ہسبینڈ ہے وہ بھی بالآخر 9 to 5 کی جاب کر رہا ہے اور ان دی اینڈ گھومنا پھرنا فیملی کے ساتھ بہت اچھی بات ہے، ہونا نہیں چاہیے. لیکن ہم اپنی پورے سال کے اندر ان کاموں میں مشغول رہتے ہیں جس کا تعلق من حیوانی سے ہے. ایسے من حیوانی یعنی وہ ایکٹیویٹیز، وہ فعالیتیں جو ہمارے بدن سے متعلق ہے. بدن میں کیا ہے؟ کھانا پینا ہے، شہوت ہے، پیسہ کمانا ہے، ایسے ہی ہے. یہ سب مثلا بہت اچھی گاڑی خریدنا ہے، اچھا موبائل، اچھا گھر، بچوں اچھے لباس. پلے اسٹیشن، گیمز وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سب من بدنی ہے، انسان کا بدنی پہلو ہے. درست. ٹھیک ہے. البتہ دین کہتا ہے کہ تم انہی تمام فعالیتوں کو عبادت میں تبدیل کر سکتے ہو. اس کا ایک پروسیس ہے پورا، وہ یہ کہ اگر ہم انہی امور کے اندر جو کہ پورا سال مشغول ہیں، اگر ہم اس کو من الہی کا رنگ دے فصل دے دینا. من آگی کا رنگ دے دیں تو یہی امور، یہی کھانا پینا، یہی موبائل، یہ عبادت میں تبدیل ہو سکتا ہے. یہ جاب، یہی جاب، یہ 9 to 5 جاب عبادت میں تبدیل. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ہسبینڈ، یہ شوہر یہ نیت کرے کہ میں حلال روزی کمانے جا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ میں حلال روزی کماؤں، اگر اس نیت سے جا کے میں اللہ کے حکم کی اطاعت کروں پورا ٹائم 9 to 5، اس کا عبادت میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن عموماً چونکہ توجہ نہیں ہوتی ہے ہماری غفلتوں کی وجہ سے اور یہ ٹیکنالوجیکل لائف کی وجہ سے اتنا انسان مشغول ہو چکا ہے من حیوانی کے اندر. یہاں پر اربعین اور عاشورہ کا پیغام یہاں پر یہ ہے کہ تم آؤ 10 دن، 2 مہینہ 10 دن مجالس امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرو، گریہ کرو، خود کو اور اس گریے کے ذریعے من حیوانی سے من عالی کی طرف جاؤ. اللہ اکبر. مجھے یہاں پر ایک کال یاد آ جاتا ہے ہمارے اساتذہ کا جو آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے کال نقل کرتے ہیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انسان کی زندگی میں 2 ایسے مواقع ہیں، 2 ایسے ٹائمز ہیں، 2 ایسے اوقات ہیں کہ جس میں انسان، اب میں اینڈ نہیں بتاتا ہوں، پہلے میں 2 اوقات آپ کو بتاتا ہوں. وہ کیا کہ اگر انسان، جب بھی انسان قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے اور مصائب امام حسین علیہ السلام کی طرف توجہ کرے تو یہ وہ 2 موقع ہیں جس کے نتیجے میں انسان کے لیے عالم غیب اور عالم برزخ کے مشاہدات اور مکاشفات کھل جاتے ہیں. اللہ، ان 2 وقت میں، ان 2 وقتوں میں، ان 2 موقعوں میں قرآن کی تلاوت، مصائب امام حسین علیہ السلام. یعنی یہ 2 وقت ہیں جو جس میں انسان من حیوانی سے نکل سکتا ہے اور من عالی کی طرف سفر کر سکتا ہے. اربعین اسی کا نام ہے. بعض اساتذہ فرماتے ہیں کہ اربعین معاشروں کی اور پوری آپ دیکھیں 27 ملین سے زیادہ لوگ، بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد، یعنی یہ پورا انسانی قافلہ اور کاروان در حقیقت توبہ میں مشغول ہے. جس طرح آپ دیکھیں توبہ آدم سے پہلے آدم علیہ السلام کہاں مشغول تھے؟ من حیوانی میں مشغول تھے، من انسانی الہی عالی میں مشغول تھے. لیکن اس کے بعد جب حبوط کا خطاب آیا، یعنی جب بدن کی طرف توجہ محقق ہو گئی شجر ممنوعہ سے تناول کے بعد، تو وہ من حیوانی کی طرف تنزل کر رہے تھے. توبہ باعث بنا، اور توبہ کے اندر بھی
اہل البیت اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام باعث بنتے کہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور یہ نتیجہ دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام من حیوانی سے نکلے واپس اور من عاقل کی طرف دوبارہ گامزن ہو جائے۔ تو البین اسی توبہ کا نام ہے، وہ انتہا کیا؟ سوشل توبہ، سوسائٹل معاشرتی توبہ کا نام ہے۔ یعنی یہ پورا 30 ملین کا قافلہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف سفر کر رہا ہے، اس توبہ کے اندر، اس توبہ کی حالت کے اندر، اس مغفرت الہی کی حالت کے اندر، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ پورا انسانی کاروان در حقیقت من عالی کی طرف چلا جائے گا، یعنی اس کی توجہ من عالی کی طرف ہو جائے۔ یہیں سے انسان کے کمال کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کس قدر یہاں پر اہل البیت اور خصوصاً امام حسین کا قصہ مہم ہے۔ اب آپ اس نگاہ سے دوبارہ اس روایت کی طرف آئیں کہ جب آدم علیہ السلام نے عرش کو مشاہدہ کیا اور اہل البیت کا مشاہدہ کیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے اہل البیت کا نام لیا، مثلا یا حمید و بحق محمد، یہاں تک کہ جبرائیل امام حسین تک پہنچتے ہیں۔ جب امام حسین کا نام آتا ہے تو یہاں پر روایات کے الفاظ عجیب ہیں۔ فَلَمَّا ذَكَرَ الْحُسَيْن، جب حسین کا ذکر آیا اور آدم نے حسین کا نام سنا، سالت دموعه وانخشع قلبه، تو آدم گریہ کرنے لگے، ان کا قلب انکساری میں آ گیا، خشوع و خضوع میں آ گیا، بمصیبت، اس مصیبت کی وجہ سے۔ اس کے بعد دیکھیں آدم علیہ السلام نے جبرائیل کو کہا یا اخی، اے میرے بھائی جبرائیل، یہ جو پانچواں ہے جو حسین ہے، یہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے ینکسر قلبی، میرے قلب میں جس کی وجہ سے میرے قلب میں ایک طوفان، ایک ولولہ ایجاد ہوا ہے، تلاطم ایجاد ہوا ہے، اور میری آنکھوں سے آنسو نکل۔ پھر یہاں پر جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے کہ ولدو کا، تیرا بیٹا ہے یہ حسین، ھذا یصاب من مصیبت تظہر عندها المصائب، فقا، پھر اس کے ساتھ مصائب پیش آئیں گے۔ پھر فرمایا یا اخی وما، یہ مصائب کیا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یقتل عطشانا، اللہ، حسین پیاسے مارے، تیرا بیٹا پیاسا مارا جائے گا، غریبا وحیدا فریدا، تنہا مارا جائے گا، تک و تنہا ہوگا، لیس لہ ناصر، اس کا کوئی ناصر نہیں ہوگا، ولا معین ولا تراہ یا آدم وہو یقول، پہ وہ کہے گا حسین علیہ السلام پہ وا عطشا وا قلت ناصرا۔ یہ روایات کے الفاظ ہیں، یہ حسین علیہ السلام کے وجود دلائل، یہ آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے ہو رہا ہے، یہ سب ان کو بتایا جا رہا ہے۔ حتی یحول العطش بینہ و بین السماء، اب یہ مفصل روایات ہیں۔ یعنی یہ وہ باعث بنا ماجرا امام حسین اور مصائب امام حسین، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے اندر وہ تواضع، وہ انکساری ایجاد ہوتی ہے اور وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو توبہ قبول ہونا اس کی اہم ترین شرط امام حسین علیہ السلام کے مصائب ہے۔ اللہ، یعنی اگر انسان جائے مجالس امام حسین علیہ السلام میں اور جب وہ گریہ کرے ان مصائب کو سننے کے بعد، اور وہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یقیناً اس کی استغفار قبول، اس کی توبہ قبول ہوگی، اور اس کا ارتکاب اس کا دوسرا، آپ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انسان من حیوانے سے نکل کر من جیلاہی یا من اولا کی طرف سفر کرتا ہے، عالی کی طرف، تو اس کا ایک کچھ چیزیں انسان کو اربعین میں نظر بھی آتی ہے۔ ابھی میرے ذہن میں جیسے آپ ذکر کر رہے تھے تو ذہن میں چل رہی تھی، مثلاً ہمارے ہاں ایک، جیسے اپنے پروگرام میں ذکر کیا کہ انسان میں لامحدود ہے اور زمین کو محدود ہے، اس لیے آپس میں کلیش ہوتا ہے۔ اربعین کے سفر میں آپ دیکھا ہوگا ایک کھانا پڑا ہے، اتنا کھانا، اس کو یہ نہیں پتا میں اگلے گھنٹے کے لیے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ من حیوانے سے نکلا ہے، اس کو مجھے بات کی فکر نہیں ہے کیا ملے گا آگے، کیا اچھا کھانا آیا، کم ہے، دوسرے کو دے دیا۔ اگر یہ من حیوانی کا یہ کام، نوازنا من حیوانی کا کام نہیں ہے، اپنے حق سے گزر جانا من حیوانی کا کام نہیں ہے، اپنے اوپر کسی نے کوئی بات کی ہے اس کو تحمل اور خاموشی سے اور اس کے ماتھے چومنا یہ من حیوانی کا کام نہیں ہے۔ انسان ناخود آگاہ دہانا سب کانشیسلی، لاشعوری طور پر
توبہ کا عمل انجام دے رہا ہے لیکن وہ توجہ نہیں ہے اس وقت. اور واقعی اگر اسے توجہ کے اگر ساتھ یہ نگاہ آ جائے اللہ کہ میری خدا مجھ سے واقعی توبہ کروا رہا ہے تو یہ انسان کہاں پہنچ جائے گا پھر. اس کے لیے مکاشفات ایجاد نہیں ہوں گے جس طرح ہمارے علماء کے لیے ہوئے تھے. ایک بات میں کہوں آپ کو, جب علماء فرماتے اگر آدم علیہ السلام چونکہ پہلے انسان ہے اور پہلے انسان کی خلقت ہو رہی ہے, اسٹرکچر بن رہا ہے, تو توبہ اگر کرے گا یہ انسان تو یہ من عالی کی طرف جا سکتا ہے. اگر آدم علیہ السلام توبہ نہیں کرتے تو وہ من حیوانی میں ہی رہ جاتے, درست رہ جاتے اس کے اندر. لیکن چونکہ انہوں نے توبہ کی خمسہ طیبہ کا تو امام حسین علیہ السلام سے توسل کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوتی ہے اور وہ اب من حیوانی سے نکل آتے ہیں. میں نے لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں 40 کے سفر کے اندر انسان ان امور میں آٹومیٹکلی مشغول ہو جاتا ہے جو من عالی کے احکام ہیں. درست محبت دوسروں سے انسان ایک عجیب قسم کی محبت دکھاتا ہے. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بینک مینیجر کی مثال دی, ایسے ہی اس کا سارا تکبر یہاں ختم ہو جاتا ہے. اتنا چاہتے ہوئے اور اگر ایک شوہر ایک ہسبینڈ پورا سال گھر میں بد اخلاقی دکھاتا ہے لیکن 40 میں اس کی وہ بد اخلاق ہے وہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے, ساری خدمت خود انجام دے رہا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب آپ دیکھیں یہاں پر تربیت کی نقطہ یہاں پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شوہر یہ دیکھتا ہے 40 کے سفر میں کہ جتنے بھی مؤمنین ہیں یہ امام حسین کے ظاہر ہیں, یہ امام حسین کے شیعہ ہیں, شیعہ بھی ہیں اور ظاہر بھی ہیں. اگر اب یہی پرسپیکٹو گھر میں لے کے آئے کہ یہ جو میری وائف ہے یہ بھی ظاہر ہے, یہ ظاہر امام حسین ہے, یہ شیعہ علی ہے. اپنے معاشرے میں دیکھیں, اپنے خاندان میں دیکھیں, پھر آپ دیکھیں روابط میں کیسے تبدیلی آ جائے گی. محبت ہی محبت انسان کے. میں ہمیشہ ایک تشبیہ دیتا ہوں, مثال دیتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشروں کو, اپنی کمیونٹیز کو حرم بنا دے. اللہ اکبر. کس طرح انسان جب حرم جاتا ہے کربلا کے اندر, قم میں, مشہد میں, اس کا گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے. نہیں, فرض کریں حرم کے اندر 3 جیسے 4 مثلاً نامحرم میں گھوم رہی ہے, جا رہی ہے, مثلاً زیارت کے لیے ہے, نامحرم ہے, لیکن کیا ہوتا ہے انسان کا وہ سوچتا ہے کہ نہیں یہاں پر مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے. یہی سوچ یہاں پر لے کے آئے انشاءاللہ بہت شان کی زندگی جنتی زندگی میں. ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا اور واقعاً ایک نیا دروازہ کھولا اور ایک واقعاً ایک سٹیپ آگے بڑھے اور ایک نیا کہتے ہیں کہ موضوع اور ایک نئی مثلا واقعاً ایک سکون ملا قلب کو کہ مثلا واقعاً ایک فطری گفتگو ہے. اور واقعاً بہت شکریہ. اب ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ کہ اور کیونکہ بہت اچھے پسند کیا جا رہا پروگرام کو اور کہا گیا ہے کہ شکریہ بھی ادا کریں. میں واقعاً اپنے ناظرین کی طرف سے, اپنے ٹیم کی طرف سے آپ کا ممنون ہوں, مشکور ہوں. انشاءاللہ ہم اگلی بحث میں بھی آگے چلتے ہیں کہ کس طرح ہم اس فرصت سے استفادہ کر سکیں. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سفر عشق حسین